نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 90 تا 94۔ مذکورہ آیاتوں میں سیدنا ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یا قوم انما فتنتم بہ، اے میرے قوم، اے بنی اسرائیل، تم امتحان میں، آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ قَالَ، اور تحقیق کے ساتھ کہا تھا، لہم، اس بنی اسرائیل کو، ہارون علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، یا قوم، اے میرے قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم امتحان میں ڈالے گئے ہو اس کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ بنی اسرائیل نے کہا، قالوا لن نبرح، ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، علیہ، اس پر، عاکفین، جمے ہوئے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ واپس آ جائے ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آیا تو فرمایا یا ہارون، یا قال یا ہارون، فرمایا یا ہارون علیہ السلام، ما منعک، کس چیز نے روکا تھا تمہیں، اذ رأیتہم، جب تم نے دیکھا انہیں، ضلوا، کے گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعان، کہ تم نے میرے پیروی نہیں کی، افعصیت امری، کیا تو نے نافرمانی کی میرے حکم کی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا، قال یا ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، نہ پکڑ لیے میرے داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ میرے سر کو، انی خشیت، بے شک مجھے اندیشہ تھا، ان تقول، کہ تو کہے گا، کہ فرقت، تو نے تفرقہ ڈالا، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ آیات نمبر 90 میں یہی فرمایا، موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ تھا، چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کوئی طور تشریف لے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے تھے، اور پیچھے خلافت، نیابت سیدنا ہارون علیہ السلام کے پاس تھی، تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو روکا کہ تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دی گئے ہو، یہ فتنہ ہے اور یہ سراسر گمراہی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمہارا رحمان، تمہارا رب العالمین اللہ ہی ہے، اور تم میری اتباع کرو اور میری بات مان لو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بچڑے کے فتنہ میں بنی اسرائیل میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی،
اختلاف ہو چکا تھا اور اس میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک فرقہ تو سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، بچڑے کی عبادت کو گمراہی سمجھتے تھے، جن کی تعداد 12,000 تھی، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ باقی 2 فرقے جو تھے، 2 جماعتیں بچڑے کی عبادت میں شریک تھے اور انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تھا، لیکن بقیہ دونوں فرقوں میں اتنا فرق تھا کہ ان دونوں فرقوں میں ایک فرقہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس عمل سے منع کیا، بچڑے کی عبادت سے منع کیا، تو ہم بھی عبادت چھوڑ دیں گے، جبکہ دوسرے فرقے کا اصرار تھا کہ ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس شرک پر جمے رہے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے اپنے ہم عقیدہ 12,000 بنی اسرائیل کو علیحدہ کر کے الگ کر دیا، لیکن ان سب کے ساتھ رہن سہن میں شریک تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آیا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور پھر سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ سخت غصہ تھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعان، فرمایا کہ تمہیں میرے اتباع سے کس چیز نے روکا تھا؟ اور اتباع سے مراد یہ ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو آپ نے ان بدبختوں کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے موجودگی میں اگر ایسا کرتے، شرک کا ارتکاب کرتے، تو میں ان سے لڑتا۔ یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ یا تم میرے پاس چلے آ جاتے، آپ کے آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ کون سی چیز مانے تھی کہ آپ میرے پاس طور پر کیوں نہیں آئے؟ دونوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا سیدنا ہارون علیہ السلام پر ایک قسم الزام تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان مشرکین سے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، جہاد کرنا چاہیے تھا، مقاتلہ کرنا چاہیے تھا، یا ان سے براءت کا اعلان کر کے میرے پاس آ جاتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس فتنہ کے ماحول میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہنا غلطی تھی اور خطا تھی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انتہائی نرمی سے، ادب سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ یا ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، اور اس خطاب میں ظاہر ہے کہ ایک خاص اشارہ ہے کہ سختی کا معاملہ میرے ساتھ مت کیجئے، میں آپ کا بھائی ہوں، کوئی مخالف نہیں ہوں، اس لیے آپ میرا عذر سن لیجئے، میرا جو توجیہ ہے وہ سن لیجئے۔ پھر عذر بیان کی۔ عذر یہ تھے کہ مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ مقاتلہ کر لیتا، مقابلہ کر لیتا، یا خود ان 12,000 بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر آپ کے پاس آ جاتا تو بنی اسرائیل میں ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ اور آپ ہی نے تو مجھے حکم دیا تھا کہ اخلفنی فی قومی و اصلح، آپ نے مجھے نائب بنایا تھا اور میں نائب تھا، آپ کے طرف سے میں نائب تھا اور میں نے بھرپور اصلاح کی کوشش کی۔ میں ان بنی اسرائیل کو توحید پر واپس لانے کے لیے مکمل جدوجہد کرتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہیں بنی اسرائیل نے مجھے کمزور سمجھا تھا، ضعیف سمجھا تھا اور قریب تک کہ مجھے قتل کر دیتے،
خلاصے عذر یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گمراہی میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، نہ ساتھی تھا نہ ساتھی ہوں۔ میں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میرے بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں کیا مقابلہ کر لیتا، مقاتلہ کر لیتا، میں تو وہاں پر بے بس ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں رسالت کے منصب پر فائز ہے، دونوں پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رائے ازروئے اجتہاد، موسیٰ علیہ السلام کی جو رائے ہے اگر اس کو اجتہاد کی نظر سے دیکھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کا موقف یہ ہے کہ اس فتنہ کی حالت میں، ماحول میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ ان گمراہوں کو چھوڑ کر کوئی طور پر آ جاتے اور مکمل بیزاری کا مظاہرہ کرتے، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی جو رائے ہے ازروئے اجتہاد، وہ یہ ہے کہ اگر میں ایسا کر لیتا بنی اسرائیل میں ہمیشہ کے لیے تفرقہ قائم ہو جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اصلاح ویسی بھی یقینی تھی۔ ظاہر ہے دونوں انبیاء ہے، دونوں پیغمبر ہے، دونوں کا مقصد اللہ کے احکام کی تعمیل ہے، توحید پر لوگوں کو قائل کرنا، ایمان پر لوگوں کو قائم رکھنا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے مقاطعہ اور مفارقت کو تدبیر سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکمت عملی وہ مقاطعہ اور مفارقت کی تھی، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے نرمی کو حکمت عملی سمجھا، نرمی کو تدبیر سمجھا، نرمی کو ہی نافع سمجھا۔ باقی بال پکڑنے، داڑھی پکڑنے کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کی رضا کے لیے شدت اختیار کرنا، غیظ و غضب کا، غصے کا جو اثر ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو احوال معلوم ہوئی، تحقیق الاحوال ثابت ہوئی، ایک چیز سامنے آ گئی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے، تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور بھائی کے لیے پھر دعائے مغفرت بھی کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔